اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد بہت چند دن رہ جائیں گے ہمارے پاس اس رمضان کو الوداع کہنے کے لیے۔ اور اب تک جس لوگوں نے جتنی بھی کوشش کی، اللہ پاک ان سب کی کوششوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کی ریاضتوں کو، ان کی استغفار کو قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس کو خاص کر ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بڑی حیرانگی ہوئی یہ سوچ کر کہ اس میں 3 قسم کے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہوا ہے۔ ایک وہ جو مقرب ہوں گے، ایک وہ جو دائیں ہاتھ والے، اور ایک بائیں ہاتھ والے۔ تو اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے کہ آیا ہم اپنی زندگی کے کس مقام پہ ہیں، کہ اس کے بعد جب ہم نے آ کے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور جو ایک یقینی دن ہے، تو اس دن میں ہمارا جو معیار ہوگا، ہمارا جو شمار ہوگا، وہ کس لوگوں میں ہوگا، مقرب لوگوں میں، دائیں والے بازو والے میں، یا بائیں بازو والے میں۔ تو بڑی سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بڑی حیرت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہے۔ اور دعا تو یہ ہے، اور انشاءاللہ آگے سے کوشش بھی یہ ہے کہ کم از کم مقرب نہ ہو سکے، مقرب تو بہت اللہ کے پیارے پسندیدہ، اور جو بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس دن، وہ تو ہوں گے مقرب۔ اور اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے، نہ کہ آگے آنے والوں میں سے۔ تو اس سے شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پچھلے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام تھے، ان کا تو کام یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وہ فوراً اس کی اتباع کرتے، فوراً اس پہ عمل کرتے۔ تو وہ تو انشاءاللہ ہیں ہی اس میں مقرب لوگوں میں۔ اگر ہم لوگ اپنی تھوڑی سی اپنی عادتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ اور قرآن پاک کے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم بھی دائیں ہاتھ والوں کی طرح سے تو ہو ہی سکتے ہیں۔ اور ان کے تو بہت زیادہ درجات ہیں، آگے ان کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جنہوں نے اس کی منفی کی ہے، اس کے جھٹلانے والے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، ان کا جو انجام ہے وہ بھی آگے ڈسکس انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس میں سے جو جھٹلانے والے ہیں، ان کا اکثر یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے جب ہمارے جسم کو مٹی کھا پی جائے گی، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوگی، سب کچھ چیزیں بسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو وہ اس زندگی کو بھول جاتے ہیں کہ جیسے جب ہم لوگوں کو اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے تو اس کا بھی کیا آغاز تھا، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہم کیسے بنائے گئے، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو پھر اس چیز کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جا سکیں گے، یا دوبارہ اللہ کے سامنے نہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمارے پاس جو جسم ہے، موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن جان اور روح کے لیے موت نہیں ہوتی ہے، اور آخرت میں پھر ایک نیا جسم دیا جائے گا، لیکن شعور وہی ہوگا، شعور والا جو زندگی ہم پہلے گزار کے یہاں سے جائیں گے، شعور وہی پہلے زندگی والا ہوگا۔ اور یہ جو ہماری زندگی کے درمیان کے ادوار ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وقفہ ڈالا ہوا ہے، موت کا وقفہ ہے، اور موت کے اس طرف بھی ہم ہیں اور موت کے اس طرف بھی ہم ہوں گے۔ تو روح وہی رہے گی، جان وہی رہے گی، مگر جسم 2 ہو جائیں گے۔ وہ جسم 2 اس طرح ہو جائیں گے کہ ابھی تو یہ جو ہم جسم گزار کے جا رہے ہیں، یہ مٹی میں چلا جائے گا، مٹی میں گل سڑ جائے گا، لیکن دوبارہ اللہ پاک اس کو ایک نیا جسم عطا فرمائیں گے۔ اب یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ جسم 40 سال کا ہوگا، 60 سال کا ہوگا، جوان ہوگا، کیونکہ ابھی بھی جب ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جتنی زندگی ہماری ہوتی ہے اس حساب سے ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے ہمارے جسم کی رنگت، ہمارے جسم کی طاقت، اسکن کی جو صورت حال کچھ اور ہوتی ہے، جوں ایج گزرتی جاتی ہے تو وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کس قسم کا جسم دیا جائے گا۔ اور ہم اس چیز سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تم کو جس وجود میں پھر پیدا کر دیں، یہ قرآن پاک میں لکھا گیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز سے عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو جیسے ہمارا وجود یہاں پہ تھا ویسا پھر وہاں پہ ایک وجود پیدا کر دیں، لیکن یہ شعور صرف اللہ کو ہی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس بارے میں یہ جو چیز کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک وجود میں پیدا کر دیں گے، یہ چیز قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی 3-4 بار آ چکی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، تم نے کیا قدر و قیمت دی ہے اس قرآن پاک کی۔ جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور جس سب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، تو کیا ہم اس کو زندگی میں
قرآن پاک کو وہ چیز دی ہے، قرآن کو اس میں ایک زندگی نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں بھی لگا دیں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اور لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو پاک صاف ہیں۔ تو پاک صاف سے ایک تو مراد یہ ہے کہ اس میں فرشتے آ جاتے ہیں کہ فرشتے جتنے پاک ہیں اتنے ہم نہیں ہیں، وہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، ان کا وجود بھی پاک ہے، وہ صرف اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کی جو حکم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنے پاک صاف نہیں ہیں لیکن وہ بھی اس کو نہیں چھو پاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مفہوم ایک اور بھی بنتا ہے کہ ہم اسے نہیں چھوتے بلکہ اسے پڑھتے بھی ہیں تو لیکن قرآن کی جو اصل فہم تک اس وقت تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک ہمارا باطن نہ پاک ہو جائے۔ قرآن کے وجود کا بھی ایک مرکز ہے جو ہمارے مرکز سے بہت دور ہے، تو اس سے نہیں چھو سکتے جب تک وہ اندر سے پاک نہ ہو جائے۔ اور پہلے اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا پڑے گا اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ جب اندر سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہوگا ہم اسے سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اگلی آیت ہے کہ افا بہاذ الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ایک تو اس میں بے پرواہی برتنے والا جو معیار تھا یا طریقہ کار تھا، اس میں وہ جو مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین عرب جو تھے، وہ اس کو جھٹلاتے تھے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک شاعر کہا کرتے تھے کہ وہ آپ ایک شاعر ہو تو آپ نے اپنی اس طریقے سے کوئی شاعری بیان کی ہوئی ہے، تو وہ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ اور ایک آج ہمارا جھٹلانا ہے، ایک ہمارا حصہ جھٹلانا ہے کہ ہم اس پہ اپنے اس طریقے سے عمل ہی نہیں کر رہے، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا بھی نہیں کر رہے جس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے، ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لود دی جائیں، جس طرح اس کے اوپر جتنا مرضی سامان لاد دیا جائے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ ہانکے جا رہا ہے۔ اور ہم بھی اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہم نے قرآن پاک کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کیا ہی نہیں ہوا۔ ہمیں باقی کتابوں کی، باقی تعلیم کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم بہترین سے بہترین ٹیوٹر، بہترین سے بہترین سرچ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ سمجھنے کے لیے ہم لاکھوں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ پوائنٹ سمجھ آ جائے، اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پوزیشن کو ہائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ یہ سارا کچھ جو ہمیں قرآن پاک کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو جس نے یہ قرآن کی کتاب جو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اس طرح بھی جھٹلا رہے ہیں کہ جس چیزوں کو اللہ نے یا قرآن پاک نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو اپنے آپ پہ خود ہی حرام قرار دے کے اس کو جھٹلانے کے زمرے میں لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اس کے اندر ایک اور آیت آ رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جیسے وہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کو نہیں مانتے، ان کی چیزوں کو اغلاق کر دیا جاتا ہے، جھٹلا دیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے پہلے بزرگ گئے ہیں وہ تو ابھی تک اتنے عرصے سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت تک نہیں آئی اور قیامت پہ یقین بھی نہیں کرتے، تو کیا ہم جب واپس جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو وہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ بالکل سچے ہو۔ تو جب ایک بندہ آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا پیارا، آپ کے والدین، آپ کے بچے یا آپ کے بھائی بہن اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا موت کا منظر ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو اگر پیارے ہیں یا آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو وہ چیزیں پھر اس کو واپس موڑ لو نا، اس کی زندگی کو اپنے اختیار میں کر لو، اس کی زندگی کو واپس نہ جانے دو، اور اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اس کو واپس موڑ لو۔ جب تم قرآن پاک میں ہر چیز کو چینج کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے زندگی کو بدل سکتے ہو، تو پھر اس وقت اس کی زندگی کو بھی واپس بدلو، اس کی زندگی کو واپس موڑ لو۔ لیکن تمہارے اختیار میں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ جب تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں موت کس نے دینی ہے، تمہیں رزق کس نے دینا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرنی، جب اس چیز کا ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو اس وقت بھی تم اس کا اختیار نہیں رکھتے ہو، تم صرف خالی باتیں بنا رہے ہوتے ہو۔ تو اب جب وہ تین مرنے کے بعد بھی، جو شروع میں نے آپ سے کہا کہ اس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے، مقرب لوگوں کا، دائیں ہاتھ والے کا اور بائیں ہاتھ والوں کا، تو اب جب یہ صورت کا اینڈ ہونے والا ہے تو اس پھر 3 لوگوں کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ جو تو ہوں گے مقرب، ان کے لیے تو پھر سلامتی بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، بے شک وہ پیارے بندے ہوں گے اللہ پاک کے۔ اور اگر دانے ہاتھ والے ہیں تو بھی پرسکون رہیں گے،
کہ اس میں شور ہوں گے کہ انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی یا ان کو اچھا ایک مقام حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ مکذبین و ضالین میں آ گئے تو اس کا پھر استقبال کیا ہوگا کہ ان کی تواضع گرم کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور ان سب کا ذکر یقین کے ساتھ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو اس کی صورت کا اینڈ اسی پہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ حق ہے. تو اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے راستے پہ، نبی کے راستے پہ تشریف لے آئے اور اپنے آپ کو نبی کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے رب کی عظیم تسبیح کرتے رہیں. بے شک رب عظیم کے نام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اپنے آپ کو دوڑ لگا دیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اور سب وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو اور ہمارا آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں یا دانے کم از کم دانے ہاتھ والے لوگوں کی طرف جو ہے شمار ہو جائے. بس اپنی کوشش اس حد تک لے آئیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے اور ہمارا شمار اللہ پاک انشاءاللہ دانے ہاتھ والوں کو لے آئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.